اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر رشید ہے اور میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تمام امت مسلمہ کے لیے جو کہ آج کل ان مسائل اور مشکلات سے دوچار ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ پہلی میں نے ویڈیو جو ریکارڈ کرائی تھی شاید کچھ سال پہلے، وہ مغفرت کے ٹاپک کے اوپر جو میں نے اسپیچ کی تھی وہ انگلش میں تھی۔ تو اب میں نے یہ بہتر سمجھا کہ کیونکہ یہ مسائل جو ہیں اب دنیا کے کفار کے لیے سمجھانا زیادہ ضروری نہ رہے، بلکہ کہ یہ مسائل مسلمانوں کو اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سمجھانا زیادہ بہتر ہوں گے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ اردو کی زبان کے اندر اس کا میں جو ہے خلاصہ بیان کروں اور اردو میں لوگوں کی رہنمائی کروں، کیونکہ یہ ہم ان وقت سے دوچار ہیں اور اس وقت سے ہم گزر رہے ہیں جو کہ شاید عالم اسلام کے لیے اور اسلام کی تاریخ کے سب سے اہم اوقات ہیں، اور یہ جو وقت ہے یہ سب سے مشکل ترین وقت ہے، اور آنے والے وقت کے بارے میں بھی تذکرہ کیا جائے گا میری اس تقریر کے اندر اور میری اس ویڈیو کے اندر۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ امید ہے کہ آپ لوگ دھیان سے سنیے اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے جتنا عمل کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ میں جو کچھ بیانات دوں گا انشاءاللہ وہ جو ہے دین کی روح سے، احادیث اور قرآن مجید کی روح سے دوں گا، اور اگر اس کے علاوہ میری کوئی بات اس سے مخالف نکلے تو بائی آل مینز آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے درست کریں گے، لیکن میری پوری کوشش ہے میں وہ بیان کروں جس تک میرا علم محدود ہے اس سے آگے میں نہ بڑھوں۔ سو سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو کرنٹ سیناریوز افلکشن اینڈ ٹربولنٹ ٹائمز۔ ہم کس طریقے سے امت مسلمہ ہوتے ہوئے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے، مرد، عورت یا بچے کی صورت میں کس طریقے سے ہم جو ہے آج کل کے جو مسائل چل رہے ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایز اے مسلمان امت ہوتے ہوئے آج کل کے مسائلوں کا سامنا کر سکتے ہیں شریعت کی روح سے، اور کس طریقے سے یہ جو مصائب اور پریشانیاں اور مشکلات ہمیں دوچار ہیں ہم کس طریقے سے ان کا مقابلہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہمیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم روحانی طور پہ مضبوط نہ ہوئے تو کوئی فائدہ نہیں جتنی آپ نے محنت کر لی۔ یہ بے شک آپ کی محنت جو ہے وہ اس لیے رائے گاں جائے گی کیونکہ آپ کی روحانیت آپ کے اندر موجود نہیں ہے اور آپ کی اپنی اصلاح اس کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ آپ ایک کسی بھی عمارت کا جو ہے سٹرکچر کھڑا نہیں کر سکتے اگر اس کی بیس جو ہے وہ کمزور ہوگی۔ تو کچھ علماء کرام سے جب میرا رابطہ ہوا اور بات چیت ہوتی رہی پرانے وقتوں میں، تو بہت پیاری بات سننے کو مجھے ملی ایک جماعت سے جنہوں نے یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا کہ عمر دیکھو، بات یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلی چیز اس کے لیے کیا آتی ہے جنگی حالات کے اندر، سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ تو میں مارشل آرٹس کا کوچ ہوں، میں فائٹنگ ٹریننگ دیتا ہوں اور پچھلے 13 سال سے میں سکھا رہا ہوں انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو میں نے یہ کہا دیکھو، المسلم القوی خیر من المؤمن الضعیف کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ المسلم۔ میں نے کہا کہ جناب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک جو مومن، مضبوط مومن ہے، وہ اس مومن سے بہتر ہے جو کمزور ہے بدنی طور پر، فزیکلی۔ تو مجھے کہتے ہیں عمر رکو، میں نے کہا جی فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو، بات یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارا جو ہے ہمارا یقین ہوتا ہے، یقین۔ مجھے یہ بات بہت پیاری لگی اور میں نے اس کی گہرائیوں میں جا کے جب اس کو سمجھا تو میں نے کہا دیکھو، ہمیں معلوم تو ہے کہ ہمیں ہمارے اندر یقین ہونا چاہیے۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں۔ تو یہ تو ہماری ہسٹری کے اندر موجود ہے، ہماری اسلامی تاریخ کے اندر موجود ہے، لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ یقین ہوتا کیا ہے تو ہمیں اس کی گہرائیوں میں جا کے یہ پتہ چلتا ہے، یہ علم حاصل کرتے ہیں کہ یقین، یہ لوگ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والے لوگ ہیں کہ یقین وہ چیز ہے کہ صرف مدد اللہ سے ملنی ہے اور غیر اللہ سے نہیں ملنی۔ تو اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدد اللہ نے ہی کرنی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا مال اسباب، ہماری تلواریں، ہمارے راکٹس، ہماری یہ چیزیں یہ ہمارے کام آئیں گی، تو آپ کی غلط فہمی ہے۔
یہ چیزیں بظاہری طور پہ آپ کو مدد تو دیں گی، لیکن یہ صرف اللہ کی مدد سے مشروط ہے ان کی مدد دینا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کوئی بھی پتہ نہیں ہل سکتا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ کوئی طاقت نہیں چل سکتی دنیا سیر ارض کے اوپر۔ تو ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یقین ہمارے اندر موجود ہو جائے۔ وہ یقین کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، یقین یہ ہے کہ صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مدد فرما سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو، کوئی اسباب، آپ کے مال یا آپ کی محنت مدد نہیں کر سکتی۔ تو یہ یقین لے کر جانا میدان جنگ میں بہت ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مدد اور رہنمائی فرمائیں گے، باقی تیاری آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا کہ وہ کرو۔ لیکن یقین پہلی چیز ہے جو کہ ایک مسلمان کا کردار بناتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اللہ کے راستے میں اترو تو سب سے پہلے جو ہے آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے علاوہ تمہاری جیت ممکن نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کی یقین کے بعد اسپریچولیٹی آ جاتی ہے، جیسے کہتے ہیں روحانیت، ٹھیک ہے؟ آج ہمارے بہت سارے آئی کین سے سو کولڈ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے یوٹیوب کے اوپر، جو علماء نہیں ہیں اور وہ عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں تو کبھی عالم ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہوں، نہ کروں گا۔ اس کی وجہ کہ عالم بندہ تب تک نہیں بنتا جب تک بندہ قبر میں اتر نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کو میں علماء کنسیڈر کرتا ہوں۔ ہماری تاریخ کے اندر بہت ساری ہستیاں علماء کرام ہیں، ہمارے دور میں موجود ہیں، میرے اساتذہ کریم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرمائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں عالم دین ہوں، میں اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں ایک شاگرد ہوں۔ بس تھوڑا بہت جہاں کچھ سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں اور اللہ کی حکمت عطا ہو جاتی ہے تو جو بیان دوسروں تک پہنچانا میں فرض سمجھتا ہوں، میرا کام ہے اس کو آگے پہنچایا جائے، تو میں سنت کے طریقے سے اسے ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ روحانیت کیا ہوتی ہے۔ روحانیت ہوتی ہے کہ آپ کا جو اندر کا، دیکھیں بدن تو باہر کی چیز ہے نا، روح اندر کی چیز ہے۔ روحانیت کا تعلق روح کے ساتھ ہے، روح سے روحانیت بنتی ہے۔ روح کے اوپر کام کرنا، وہ کس طرح؟ ہم نیکسٹ اسٹیج پہ آئیں گے فزیکلی کس طرح ورک آؤٹ کرنا چاہیے، لیکن زیادہ تر انسانوں کو یہ تو معلوم ہے آج کل کہ فزیکلی کس طریقے سے فٹ رہنا ہے، جم میں کس طرح جانا ہے، ٹریننگ کس طرح کرنی ہے۔ لیکن ہم سارے مسلمانوں کے اندر ایک بے حسی ہے آج کے اندر، جس کی وجہ سے ہم اس شکنجے میں کفار کے دبے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی روحانیت ہی کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک شاولن منک تھا، میں شاولن کا ماسٹر ہوں اپنی فیلڈ میں، تو وہ 2000 سال پہلے کچھ اس طرح ہی جو ہے چائنا سے ہندوستان گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فزیکلی تو بہت مضبوط تھے لیکن ان کو اسپریچولیٹی لیک کر رہی تھی، جو کہ انہوں نے یوگا کے اوپر دین بیس کی اور اس کے اندر سے چی گونگ کی جو انٹرنل پاور ہے اس کو انکریز کیا۔ تو یہ ہمیں دنیا میں بھی دیکھنے میں ملتا ہے کہ روحانیت کے اوپر کام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک میں حوالہ دوں آپ کو جہاں تک قرآن مجید اور فرقان حمید کا اور رواہ الحدیث کا کوٹیشن آف حدیث کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا، تو وہاں تک میں آپ کو بتا دوں روحانیت کا اثر جو ہے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت سے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلنے سے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے سے ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اقدس کے اوپر چلنے سے ملتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمت افضل عطا فرماتا ہے، وہ حکمت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انسان کو تحفتاً دیتا ہے۔ تو روحانیت کا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حکمت تحفتاً عطا فرمائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید اور ان چیزوں کو سیکھ کے بھی روحانیت حاصل کریں گے، اور اپنے علم اور اپنے تجربے کے ساتھ بھی اور وقت گزرنے کے ساتھ بھی آپ کو بہت ساری چیزوں میں حکمت اور ان چیزوں سے رہنمائی ملے گی۔ لیکن آپ اگر اس راستے پہ چل رہے ہیں جو کہ ٹھیک راستہ نہیں ہے تو روحانیت تو دور کی بات، آپ تو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں شرک سے۔ جو بندہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، سیدھا یا گھما پھرا کے شرک کے اندر ملوث ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے بھی باہر ہے اور وہ بندہ مشرک ہے، بدترین ان کے لیے جو مقام جہنم کے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شرک سے بہت دور رہیں، اور اس کے بعد ہم روحانیت کے اوپر کام کریں، اور روحانیت ایسی ہو کہ دوسروں کو غلط نہ کہیں، ہم اپنی اصلاح کے کام کریں۔ اور ملک پاکستان کا نام میں نہیں لیتا، لیکن میں کیونکہ پاکستان سے اوریجنلی، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں میرا جانا ہوا، اور میں نے یہ دیکھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کا قصور ہے، حکومت کا قصور ہے، حکومت۔ او بھائی جان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حکومت تو بنتی ہے عوام سے۔ تو میں نے جہاں تک دیکھا اور میرا تجزیہ اور انالیسس کہتا ہے کہ حکومتوں سے زیادہ یہ قصور عوام کا ہوتا ہے، اور عوام ان حکومتوں کو اپنے اوپر منتخب فرماتی ہے۔ اور اس طرح ہمیں دین اسلام کے اندر بھی ملتا ہے کہ آپ کو ویسے ہی حکمران ملتے ہیں جیسا آپ کا کردار اور اخلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آج کل کے وقت میں ان برائیوں سے بچنے کا واحد ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی روحانیت کے اوپر کام کریں، آپ اپنا یقین پیدا کریں، جس کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔
جس کے بعد قرآن مجید میں یقین کی بات آئی، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یقین کو اپنے